دعا ہے مالک کی کائنات جل والا عمل خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے، ایمان والی زندگانی عطا فرمائے، بے یقینی اور بے ایمانی کی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ امام الاعظم یعنی نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے منصب امامت پر فیض فرمایا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے لوگ فقہ حنفی پر عمل کرتے آ رہے ہیں، جن میں بڑے بڑے لوگ اگر میں نام لوں تو ان کی فہرست طویل ہے، بڑے بڑے لوگ اس خطہ میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، دو ہستیوں کی وجہ سے یہ خطہ مشہور ہے، ایک امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سیدی و مرشدی و سندی سیدی اعلی حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سائڈ پہ چلے جائیں تو اعلی حضرت گولڈوی آتے ہیں، اگر اس سائڈ پہ آ جائیں تو امام بری سرکار آتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، میں عرض کر چکا ہوں صدیوں سے لوگ ان کے پیروکار ہیں، اور ان کے جو بتائے ہوئے مسائل ہیں ان پر لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی عام ہستی تو ہے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ثابت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت علی کی بارگاہ کے اندر، جا کر عرض کی کہ علی جا دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو جب اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حضرت علی کی دعا سے، تو وہ اولاد کیا تھی؟ وہ اولاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بن کر دنیا میں نکلی۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخص نہ تھے، اور جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کوئی عام شخص نہ ہوئے، اور سراج الامہ کا لقب پانے والی شخصیت یہ پاکستان کے نامور اولیاء کرام جن میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ سلمان توسوی علیہ رحمہ، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے مقلد ہیں، بابا فرید جیسے لوگ، بابا فرید گنج شکر جیسے لوگ، خواجہ فرید جیسے لوگ، شاہ شمس تبریز جیسے لوگ، شاہ رکن عالم جیسے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے مقلد۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی تقلید کوئی لازم نہیں ہے، تقلید پر نہیں چلنا چاہیے، خود قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، خود مسائل نکالنے چاہیے، تو بھائی ہم یہاں پر چھوٹا سا سوال عرض کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے، آپ تو مارد وجود میں آئے 150 سال پونے 200 سال پہلے، تو اس سے قبل جتنے لوگ گزرے پڑے ہیں وہ فقط 4 اماموں کے ماننے والے گزرے پڑے، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، سلسلہ وار
تو یہ جتنے لوگ گزر چکے ہیں اور اکثریت دنیا کی اکثریت میں عرض کر رہا ہوں وہ حنفی ہے، اور اتنے لوگ گزرے پڑے ہیں اور ظاہری سی بات ہے انہوں نے شادیاں کی ہوں گی، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کیے ہوں گے، انہوں نے آذانیں دی ہوں گی، انہوں نے زکاتیں دی ہوں گی، انہوں نے عبادات کی ہوں گی، انہوں نے ریاضات کی ہوں گی، تو وہ سب کچھ آیا ان کا غلط تھا؟ اگر وہ غلط تھے، آپ ٹھیک ہیں، پھر ان کا ایمان نہیں، آپ کا ایمان ہے، تو پچھلے لوگوں کو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ پھر ان کو کس ٹائٹل سے نوازا جائے گا؟ کس فتویٰ سے نوازا جائے گا؟ کس جگہ پہ ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا؟ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو فقہ حنفی کے ماننے والے لوگ، فقہ مالکی کے ماننے والے لوگ، فقہ شافعی کے ماننے والے لوگ، فقہ حنبلی کے ماننے والے لوگ، وہ سارے اتنے بڑے بڑے ستون، اور پھر ان کے ماننے والے آگے اتنے، تو پھر ان کی عبادات بھی گئی، ان کی ریاضات بھی گئی، ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ لیکن جب سوال ہوگا ہاں بھئی آیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہاں پر چپ کے علاوہ، منہ بند کرنے کے علاوہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بھائی اگر فقہ حنفی غلط تھی تو آج تک آپ نے اپنی فقہ مدون کیوں نہ کی، اپنی کتب کیوں نہ لکھی، اور اپنی فقہ کیوں نہ بنائی، اس کو اپنی فقہ کا نام کیوں نہ دیا؟ تو پھر وہاں پر بھی ہمیں سوال جب ہم کریں گے تو پھر جواب چپ آئے گا، سکوت اختیار کرنے کو کہا جائے گا۔ ہاں ایرے غیرے نتھو خیرے اٹھ کے بولنا شروع کریں گے، آئیں بائیں شائیں ضرور شروع ہوگی، لیکن یاد رکھیے مدلل جواب نہیں ملے گا۔ فقط کیا ہے، حضور کی امت کو گمراہ کرنا ہے، حضور کی امت کو اکثریت سے ہٹانا ہے۔ اور اگر میں عرض کروں بھائی وہاں پر تو حضور نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقہ کو لازم پکڑو، میرے غلاموں کے یعنی خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑو۔ تو وہاں پر حضور نے کوئی نہیں ارشاد فرمایا کہ میری حدیث پکڑو اور میری حدیث کو لازم پکڑو، کیونکہ ہر حدیث پہ تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہر حدیث پہ عمل ہوتا تو پھر حذیفہ بن یمان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کی گواہی ایک گواہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ایک ہی گواہی ہوتی ہے، تو جب حضور نے ان کو فرمایا کہ حذیفہ تیری گواہی دو کے برابر ہے، تو بھی یہ بھی تو حدیث ہے بھائی، اس پہ عمل کیوں نہ ہوا؟ دوسری روایت کے مطابق ایک صحابی نے عید قربان سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، مفہوم حدیث۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا بھائی جو عید اضحیٰ سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر دے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تو صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو ذبح کر ڈالا بکرا، اپنا جانور ذبح کر ڈالا، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی تیرے پاس اور کوئی بکرا ہے؟ کہا جی ہے، لیکن اس کی جو عمر ہے مدت وہ پوری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ذبح کر لے، تیرے لیے جائز ہے۔ تو بھائی وہ بھی جو حدیث ہے اس میں عمل ہونا چاہیے تھا، پھر نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات کی 11 شادیاں ہیں، تو پھر امتی کو بھی 11 شادیاں کرنی چاہیے تھی، پھر کیوں نہ حکم ہوا؟ 4 شادیوں کو کیوں حکم ہوا؟ وہ بھی قیودات ہیں، اگر ان کا نان، نفقہ، ان کے اخراجات، دیگر معاملات جو پہلی بیوی کو دیتے ہیں دوسری کو دے سکتا ہے تو شادی کرو، ورنہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ عدل و انصاف رکھو ورنہ اجازت نہیں ہے۔
تو بھائی پھر ہمیں سمجھ کیوں نہ آیا کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مصداق کون ہے؟ تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑے گا اس کا مصداق وہی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کے دور میں تو یہ ضرورت ہی نہ تھی، حضور موجود تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ڈائریکٹلی حضور کی بارگاہ کے اندر چلے جاتے۔ صحابہ کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود، جس کو جو حدیث پتہ ہوتی تو وہ بتا دیتے، اگر نہ پتہ ہوتی تو کسی دوسرے سے پوچھ لیا جاتا۔ تو بھائی جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی، تو پھر یہ چار ائمہ، یہ جمہور امت کا فیصلہ ہے بھائی ان چار کی فقہ پہ عمل کیا جائے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تک۔ تو پھر ہمیں کیوں نہ کہنا پڑے، اور ہم ان کے یہ کو میں یہاں پر عرض یہ کرتا ہوں کہ نئی فقہ نہیں لے آئے، نیا دین نہیں لے آئے۔ جیسا کہ آج یہ دنیا داری کا زمانہ ہے، اس سے قبل بھی تو دنیا دار گزرے پڑے ہیں، دیندار بھی گزرے پڑے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر بندہ اگر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کا اہل ہوتا تو پھر علماء بننے کی کیا ضرورت تھی، علماء بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ قرہ حضرات بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ حفاظ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ایک استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھا ہے اور اس سے کچھ پوچھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور وہی چیزیں سن کر کاپی کر کے اگر وہ آگے امت تک پہنچا رہا ہے تو آیا اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا؟ لیکن وہ ہمیں حضور کی بشارت نظر نہ آئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک بھی چلا جائے گا تو ایک شخص وہاں سے لاگ کر امت کے لیے آسان بنا دے۔ یہ مفہوم حدیث آپ کے سامنے رکھا ہے، تو پھر یہ ہمیں سمجھ کیوں نہ آیا، یہ سلسلہ سمجھ کیوں نہ آیا، یہ حدیثیں سمجھ کیوں نہ آئی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ سمجھ کیوں نہ آئے؟ اور آج بالخصوص دہریت کا دور ہے، جس میں دہریت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، الہاد کو پروان چڑھایا جاتا ہے، امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، بالخصوص خدا کی ذات سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی خدا کے بارے میں شک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، بھی خدا نہیں ہے، اور بالخصوص کچھ لوگ دہریے گزرے بھی ہیں جو فقط زمانے کو مانتے ہیں، کہا جو کچھ کرتا ہے زمانہ کرتا ہے، کوئی خدا نہیں۔ تو لیکن ان بدبختوں کو یہ سمجھ کیوں نہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ ایک درخت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کوئی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کو اگانے والا ہے۔ جب اس کا بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور یہ زمین میں اگتا ہے، یہ تناور درخت بن جاتا ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کوئی ہے ذات۔ جب یہ بارش برستی ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کوئی ہے ذات جو آسمان پر نہ کوئی سمندر ہے، تو نہ کوئی ٹوٹیاں ہیں، تو نہ کوئی نلکے ہیں، اور نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں سے پانی آئے۔ تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کوئی خدا ہے جو اس بارش کو برساتا ہے، جو ان بادلوں سے بارش کو برساتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتا ہے، پھر وہاں پر ان بادلوں کو برساتا ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خدا کی ذات ہے۔ یہی امام صاحب علیہ الرحمہ
آپ کا مناظرہ ہو گیا دہریوں کے ساتھ. دہری کی تعریف میں کر چکا ہوں، جو خدا کو مانے نا، خدا ہے نہیں نعوذ باللہ، وہ یہی مانے کہ بس جو کچھ یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، صبح سے لے کر اس کی جو یہ سلسلہ ہے یہ خود بخود چل رہا ہے. تو آپ سرکار رحمت اللہ علیہ مناظرہ ہو گیا ان کے ساتھ. جب مناظرہ ہوا تو جو مناظرے کا وقت طے کیا گیا تھا اس سے آپ تھوڑا سا لیٹ آئے. تو وہ دہریے کہنے لگے بھئی اے سراج الامہ، اے امام الاعظم، آپ تو امام ہیں اور فقہ کے امام ہیں، آپ کو تو وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، وقت پر تشریف لانا چاہیے تھا، آپ بے وقت آ گئے. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جہاں پر میرا گھر ہے وہاں پر دریا تھا، اور ظاہری سی بات ہے جب میں دریا پر آیا تو وہاں پر کشتی بھی موجود نہ تھی، تو اب مجھے کشتی کی بھی ضرورت تھی، ظاہری سی بات ہے دریا تو کراس کرنا تھا، وسیلہ تو لینا تھا، تو پھر آپ تک پہنچنا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہاں کیا ہوا؟ یکا یک میں نے دیکھا کہ بیج گرا زمین پر اور وہ یکا یک درخت بنا، پودا بنا، اس سے بڑا درخت بن گیا. جب درخت بنا تناور درخت ہو گیا، کہا خود بخود کٹ گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے پھٹے بنے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب پھٹے بنے تو اس کی کشتی تیار ہوئی. کہا پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو بیٹھ میں تمہارے پاس آ گیا. حیران و ششتر. کہا حضور والا یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بیج گرے اور خود بخود پودا بنے، پودے سے درخت بنے، درخت سے پھر وہ تناور درخت بنے، پھر وہ خود بخود کٹے اور اس کے خود بخود پھٹے تیار ہو، پھر اس کی خود کشتی تیار ہو. کہا یہ تو ممکن ہی نہیں. کہا کسی نے تو اس کو کاٹا ہوگا، کسی نے اس تختے بنائے ہوں گے، تختے بنا کے تو کسی نے کشتی بنائی ہوگی. کہا عقل کے اندھو یہی تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم تو یہ کہتے ہو یہ دنیا خود چلتی ہے. جب ایک کشتی خود تیار نہیں ہو سکتی ہے، جب درخت خود اگ نہیں سکتا ہے، ہاں خدا کی قدرت سے اگے تو الگ بات ہے. کہا تناور درخت بنانا، اسے کاٹنا، اس کے پٹے بنانا، اسے کشتی بنانا، کہا یہ ممکن نہیں. کہا ممکن نہیں تو یہی تو سمجھانے آیا ہوں. کہا جب کشتی خود نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی دنیا کا نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ کہا عقل کے اندھو کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کہا تم تو یہ کہتے ہو. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شایان شان، اور اتنا بڑا بندہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے کہ آج ہم اٹھیں اور زبان درازی شروع کر دیں. اور میں شروع کے اندر عرض کر چکا ہوں کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1200 سال سے دنیا ان اماموں کی فقہ پر عمل کر رہی ہے، اور بالخصوص آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تو 80 ہجری میں ہے، اور یہ واحد تابعی ہیں، واحد امام ہیں کہ جن کو صحابہ کی زیارت ہوئی ہے، اور اہل بیت سے پڑھے ہیں. امام باقر صاحب رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صاحب رحمت اللہ علیہ، دونوں باپ بیٹے سے تعلیم حاصل کی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے، اتنے بڑے صحابی سے ملاقات ہے، حضور کے خادم سے ملاقات ہے. بالخصوص آج کی بات نہیں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کی دھرتی سے، آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. آج کا نہیں، 1000 سال پہلے کا ہے. تب تو ان کی پیدائش ہی نہیں ہے جو امام صاحب پر نعوذ باللہ طعن و تشریح کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں فقہ حنفی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا تم فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں. اتنے بڑے لوگ میں نے نام گنے بھی ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقلد گزرے ہیں، آپ کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے گزرے ہیں. کیا آپ نے کوئی نیا دین تو نہیں دیا ہے؟ وہی چیزیں جو مصطفیٰ سے ہی آپ کو خود فرمان ہے. آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں مار دو. کیا مطلب؟ قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا بڑا بندہ ہو کر داتا علی حجویری لکھ رہے ہیں، آپ سرکار لکھتے ہیں کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی خواب میں. داتا صاحب لکھتے ہیں کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی
جب حضور کی زیارت ہوئی تو حضور نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بزرگ کون ہے؟ اتنی بڑی شان رکھنے والا یہ بندہ کون ہے جس کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا اے علی الجویری یہ تیرا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. کیونکہ عام شخص ہوتا تو پھر داتا علی الجویری کو اشارہ ہوتا اور حضور دیدار کرواتے. اور اتنا بڑا بندہ آج کا تو ہے نہیں، آج تو فتنے ہی فتنے ہیں. اس کو دیکھو اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، جو اپنی دکان کی باتیں کرتا ہے، اپنے چنن کی باتیں کرتا ہے، اپنی ہی طرف لوگوں کو میل کرتا ہے. خدا را میں عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اسی دین مصطفیٰ پہ رہیں جو پرانا چلا آ رہا ہے. اگر میں اور آپ تھوڑے سے بھی پھسل گئے تو گمراہی ہمارا سبب بن جائے گی. آج کوئی اٹھ کر ایرا غیرہ نتو خیرہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھونکتا ہے تو وہ اسی کی اپنی بات ہے. ہم نے جو آپ کی شان میں جملے تھے وہ کہہ دیے ہیں کہ عام بندہ نہیں ہے. اگر عام بندہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے میں نے نام لیے، یہ تو میں نے عجم کے نام لیے، ابھی عرب کے نام رہتے ہیں. حالانکہ آپ فارسی اور نسل ہیں، آپ کی پیدائش عراق میں کوفہ میں. یہ تو میں اجمیوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے اجمیوں نے، بڑے بڑے اجمیوں نے آپ کو مانا ہے، اور وہ عام نہیں. علماء تو اپنی جگہ ہیں، اولیاء میں نے نام لیے، اتنے بڑے اولیاء. تو بھائی جب فقہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے، حضور کی ذات کی طرف سے یہ چار لوگ جن کی فقہ مقرر، باقی الحمدللہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب اہل سنت ہیں. کوئی کسی قسم کا عقیدہ رکھنے والا اس میں بندہ نہیں ہے. امام اعظم سے لے کر امام احمد بن حنبل تک یہ سب اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہونے میں ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ہاں فقہ کا اختلاف ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف بھی کون سا ہوگا؟ وہ رحمت والا ہوگا. وہ مسائل کا اختلاف رحمت ہے، تو وہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. فقہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یاد رکھنا ہمیں الجھایا جاتا ہے بھی ہاتھ یہاں نہیں باندھنے، یہاں باندھ لے. بے خدا را جو فرائض چیزیں ہیں وہ تو سب کے ہاں یکساں ہیں. سنتوں میں الجھا کے عوام کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں آپ؟ مستحبات میں الجھا کر، فروعی مسائل میں الجھا کر لوگوں کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کس دہلیز پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ تو خدا را ہمیں پھر سمجھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں حضور نے لگائی ہیں. اور آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آخری بات کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. خلیفہ منصور عباسی نے جب کہا کہ اے ابو حنیفہ، کہا تو قاضی بن جا، قاضی القضات بن جا، جس کو آج کل کے دور میں اگر انگریزی زبان میں کہا جائے تو چیف جسٹس کہا جاتا ہے. بھی قاضیوں کے بڑے بن جائیں آپ. وہ تو اور لوگ تھے، یہ اور لوگ ہیں. بہرحال ایک حوالہ آپ کو دے دیا. تو کہا جی آپ اتنے بڑا عہدہ لے لیں. تو کہا جی میں عہدہ لینے کا جو ہے وہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے. کہا میں اتنا بڑا علم نہیں رکھتا ہوں، اتنی بڑی ڈیوٹی کیسے سنبھالوں گا؟ تو وہ خلیفہ عباسی کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ ظاہری سی بات ہے امام تھے، عام بندے تھے نہیں. آپ نے فرمایا اگر تو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو میں جھوٹا امام ہو سکتا ہی نہیں. تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا عہدہ قبول نہیں کیا، کر لیتے نا عہدہ قبول، وہی شہید ہوئے، کوڑے کھا کر شہید ہو گئے، لیکن عہدہ قبول نہ کیا. تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی فقہ پہ لگایا. اگر ان کو فکر ہوتی، ان کو دنیا داری کی فکر ہوتی تو عہدہ قبول کر لیتے منصور عباسی سے، کوڑے نہ کھاتے روزانہ کے بنا پر. تو آپ کے پوتے کا وہاں سے گزر ہوا ہے، بیٹے نہیں آپ کے پوتے کا. جس جگہ منصور عباسی کھڑے ہو کے آپ کو کوڑے لگایا کرتا تھا، آپ روئے اور کہا یہیں پر دین کی خاطر میرے دادا کو کوڑے لگائے جاتے تھے. تو اتنی بڑی شان رکھنے والا بندہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم 14 صدیاں بعد جناب اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اتنا بڑا شخص، جی انہوں نے اپنے لالچ کی خاطر فقہ مدون کی ہوگی، انہوں نے یہ کر دیا ہوگا، وہ کر دیا ہوگا. اتنا بڑا عہدہ انہوں نے نہیں لیا دنیا داری کے لیے. تو کہا اتنے لوگوں کو الحمدللہ فقہ حنفی یہ صرف میری اور آپ کی فقہ نہیں ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں منظور شدہ فقہ ہے. اگر یہ منظور شدہ نہ ہوتی تو اس کے اندر اتنے بڑے بڑے اولیاء نہ ہوتے.
اس کے اندر اتنے بڑے بڑے محدثین نہ ہوتے، جن چند اولیاء کے میں نے نام لیا، اس کے علاوہ بھی اور اولیاء عجم کے گنے، عرب کے پڑھے ہوئے ہیں، عرب کے محدثین ہیں، عجم کے محدثین ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ عام شخص ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ عام لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کا نام بھی خالی ہم نے سنا ہے کہ یہ ان کا نام یہ ہے، لیکن جب ہم ان کے کام کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دین کے اندر یہ ستون نظر آتے ہیں. اور الحمدللہ میں آخر میں کہتا چلوں، ہمارا فقہ حنفی یہ کوئی کچی دیواروں پہ یا ریت کے تودوں پہ نہیں کھڑا کہ یہ گر جائے گا، کوئی گرانے کی کوشش کرے گا، یہ امام صاحب کی شان کو گھٹانا چاہے گا، وہ نہیں گھٹا سکتا ہے. کیوں کہ میں آپ کو داتا علی حجویری کا خواب سنا چکا ہوں، کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، کہ حضور کے منظور نظر ہیں. کہا کس کو اٹھایا؟ کہا علی حجویری عثمان علی حجویری، یہ میں نے تیرے امام اعظم ابو حنیفہ کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ حضور کے منظور نظر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے وہ مالک وہ خالق وہ پالک ہمیں فقہ حنفی کی جو برتری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام صاحب علیہ الرحمہ اللہ رب العزت ان کو اپنے خاص مقام میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی قبر مبارک پر اللہ رب العزت کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آج رہتی دنیا تک امام صاحب کا نام لیا جائے گا اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں ہوتے رہیں گی. اللہ رب العزت کل بروز قیامت امام صاحب کو ہمارے لیے شافی بھی بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.